وہ آپس میں دشمن تھے، لیکن اس میں کمال کیا ہے یہودیوں نے، اس کی سازشی فطرت اور سازشی صلاحیت کو داد دینی پڑتی ہے کہ سن 1500 کے بعد سے لے کر اور 1900 کے شروع میں 400-500 برس کے اندر انہوں نے رفتہ 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 عالم عیسائیت کو فتح کر لیا، اور اب عیسائیت ان کے تابع ہے، پوری عیسائیت۔ ان کے اصل اعلی کار تو ویسٹ ہیں، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، لیکن یہ کہ در حقیقت اس وقت پوری عالم عیسائیت جو ہے وہ ان کے نیچے ہے، اور اصل میں آگ بھڑکانے والے نیچے وہی یہودی ہیں۔ کلما اوقدوا نارا للحرب، جنگ کے لیے جو آگ بھڑکا رہے ہیں نیچے، اور اوپر یہ دیگ کے اندر جو ہے عیسائی، اور اس کے سب سے اوپر جو ہے وہ اسرائیل، ٹاپ کے اوپر، جس کو کہ حضرت جان جو تھے حواریین میں سے حضرت مسیح کے، جن کے ریولیشنز آف سینٹ جان، یہ نیو ٹیسٹمنٹ انجیل کی آخری کتاب ہے، اور اس میں تشبیہ دی گئی ہے کہ آخری زمانے میں ایک بہت بڑا درندہ ہوگا، بہت خونخوار درندہ، اور اس کے اوپر ایک آبرو باختہ عورت سوار ہوگی، ہارلٹ، آبرو باختہ عورت۔ آج وہ معاملہ ہے، عیسائی دنیا بہت بڑا درندہ، نیٹو، امریکہ، اور اس کے اوپر اسرائیل سوار، اور بہت بڑی جنگ، تھرڈ ورلڈ وار، آرمگیڈون، یہ اب زیادہ دور نہیں ہے۔ لیکن ایک فرق ہو چکا ہے، وہ نوٹ کیجئے، اب یہودی وہ نہیں ہے کہ جو میدان جنگ میں نہیں آتا تھا، وہ صرف منہ کی پھونکوں سے نہیں، لڑائی کے لیے میدان میں آنے کو تیار ہے، اور پوری طرح تیار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے خاص؟ یہ اہم نکتہ ہے، سمجھ لیجئے۔ اصل میں زائنسٹ جو ہیں وہ نسلاً یہودی نہیں ہے۔ حال ہی میں ایک کتاب چھپی ہے، دی 13th ٹرائب، امریکہ میں 12 قبیلے تو یہودیوں کے تھے، جن میں سے کچھ گم ہو گئے، لاسٹ ٹرائبس آف دی ہاؤس آف اسرائیل، لیکن وہ 12 جو تھے، اب ایک 13واں قبیلہ بھی شامل ہوا، اور وہ کب ہوا ہے؟ وہ کوئی 8ویں صدی عیسوی میں۔ یہ جو بحیرہ کیسپین کے ساتھ ساتھ جو روس کا علاقہ ہے، اسی میں چچنیا بھی ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اس زمانے میں یہاں پر ایک بہت بڑی سلطنت تھی، خازر سلطنت، خزاریہ۔ یہ لوگ یاجوج ماجوج کی قوم میں سے تھے، اس لیے کہ یہیں سے وہ یاجوج ماجوج آتے تھے حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں، اور وہیں پر بند بنایا گیا تھا، دربند نام سے ابھی تک وہاں ایک شہر موجود ہے کیسپین کے مغربی ساحل پر، وہیں پر وہ بند بنایا گیا تھا، حضرت ذوالقرنین نے جو بنایا تھا، سد ذوالقرنین، جسے لوگ غلطی سے کہتے رہے سد سکندری، ذوالقرنین نے بنایا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ قوم اتنی خونخوار اور زبردست تھی کہ اسلام کا ادھر جو ہے آگے ایڈوانس نہیں ہو سکا۔ اسلام کا ایڈوانس ہوا ہے ایسٹ ورڈ، ویسٹ ورڈ، عرب سے نکل کر عراق، عراق سے ایران، ایران سے ماوراء النہر، افغانستان، ادھر گیا، مشرق کی طرف جا رہا ہے، اور عرب سے نکل کر شام، فلسطین اور مصر اور لیبیا، موراکو ہوتے ہوئے اور اٹلانٹک تک۔ شمال میں صرف یہ کوکیشین ماؤنٹینز جو ہیں، ایک تو وہ رکاوٹ بنے، اور نمبر 2 وہاں جو قومیں آباد تھیں یاجوج و ماجوج، وہ بہت وحشی اور بہت ہی یوں سمجھیے کہ خونخوار قسم کے لوگ تھے، لہذا اسلام کی ایڈوانس نارتھ میں نہیں ہو پائی۔ یہ جو خازر قوم تھی، اس نے یہودیت اختیار کر لی ایک موقع پر آ کر۔ ان کا ایک بڑا بادشاہ تھا، اس پر دباؤ پڑ رہا تھا مسلمانوں کی طرف سے کہ اسلام لے آؤ، سلطنت عباسیہ کی کا دباؤ، ادھر سے رومن امپائر ان کے اوپر دباؤ ڈال رہی تھی کہ عیسائی ہو جاؤ، اور وہ نہیں چاہتا تھا، مسلمان ہو جاتا تو گویا کہ خلافت عباسیہ کے تابع ہو جاتا، عیسائی ہوتا تو رومن امپرر کے تابع ہو جاتا، وہ تابع نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس نے بہانہ نکالا، اپنے ہاں عیسائیوں کو بھی بلا لیا، یہودیوں کو بھی، علماء کو بلا لیا، مسلمانوں کو بھی بلا لیا، مناظرے کرائے۔ ان مناظروں سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی۔ پھر اس نے ایک ٹرک کیا، عیسائیوں کو بلایا علیحدہ، تمہارے خیال میں مسلمان اچھے ہیں یا یہودی؟ ان کا یہودی۔ مسلمانوں کو بلایا،
تمہارے خیال میں عیسائی اچھے ہیں یا یہودی؟ ان کا یہودی، اس لیے کہ یہودیوں کے پاس تو شریعت ہے، یہودی سور نہیں کھاتے ہیں، یہودی توحید کے علمبردار ہیں، انہوں نے حضور ہی کا انکار کیا ہے نا، باقی تو چیزیں ان کے اندر اسلام کی ہیں۔ عیسائیوں نے خدا کا بیٹا بنایا ہوا، بدترین شرک کیا ہوا، اور انہوں نے اس میں سے کامن فیکٹر نکال کے یہودیت اختیار کر لی۔ یہ یہودی بنے ہیں، یہ یہودی ہیں نہیں۔ اور یہی ہے کہ پورا یورپین جو ہے جیوری، جو یورپین جیوز ہیں وہ ان کی نسل ہے، یہ یاجوج ماجوج کا ایک حصہ ہے۔ اور یہ لوگ جو ہے، اب آج کل آپ نے اگر ویسے تو عام طور پہ ہمارے یہاں معلومات بہت کم ہے، یہودیوں کی دو کلاسیفیکیشنز ہوتی ہیں، ایشکنزیم اور سیفرڈیم۔ سیفرڈین یہودی وہ ہوتا ہے جو گورا تو ہوتا ہے لیکن پیلاہٹ مائل ہوتا ہے، جیسے ہمارے گورے لوگ، ہمارے ہاں جو لوگ گورے ہوتے ہیں اچھی رنگت کے ہوتے ہیں، اور ایک ہے وہ سفیدی کے ساتھ سرخی، سرخ و سفید، جو یورپ کا جو رنگ ہے وہ سرخ و سفید ہے۔ یہ جو یہودی سرخ و سفید رنگت کے ہیں یہ در حقیقت اشکنزم کہلاتے ہیں، اور یہ ہے جو ساری تحریک چلی ہے یورپ میں یہودیت کی اور زائنزم کی، اور ساری بینکنگ جو ہوئی ہے وہ ان کے ذریعے سے ہوئی۔ اور آج بھی سیفرڈین جو ہیں یا تو ایشیائی ممالک کے یہودی اور یا شمالی افریقہ کے یہودی، جو مائل میں پیلاہٹ رنگت کے لوگ ہیں، گورے ہیں لیکن مائل میں پیلاہٹ، وہ جو ہے وہ وہاں پر ابھی دبے ہوئے ہیں۔ ان میں زیادہ جو ہے وہ پکے یہودی ہیں، عملی یہودی ہیں، شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو زائنزم کے خلاف تھے۔ اب بھی ان میں سے بعض لوگ زائنزم کے خلاف ہیں۔ یہودی ایک ربائی آ کر جو ہے وہ یروشلم کی فتح کا جب ایک جشن منایا جا رہا تھا باسٹن میں، تو اس نے آ کر یہ کہا ہے کہ اسرائیلی ریاست گناہ کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ زائنزم کی ہے، یہ در حقیقت یہودیت کی نہیں ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ جنگجو ہیں، یہ اس طرح کے یہودی نہیں ہیں جس طرح کے یہودی بنی اسرائیل ہوتے تھے، جن کے بارے میں فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، صرف سازشوں اور اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کے ساتھ مسلمانوں کا بہت زبردست ٹکراؤ ہونا ہے۔ انہی میں ایک اٹھے گا جو کہے گا میں مسیحا ہوں، مسایا، جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں، جن کی خوشخبریاں دی تھیں انبیاء بنی اسرائیل نے کہ ایک مسیح آئیں گے جو تمہارے نجات دہندہ ہوں گے۔ وہ مسیح آ گئے، انہوں نے مانا نہیں، انہیں تو کہا یہ تو جھوٹا ہے اور جادوگر ہے، مرتد ہے، کافر ہے، لہذا وہ سچویشن از ویکنٹ، جس کے وہ منتظر تھے وہ ابھی تک منتظر ہے۔ وہ آ بھی گیا اور آسمان پر اٹھا بھی لیا گیا علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن وہ کہتے نہیں آیا، تو ابھی وہ منتظر ہیں، دے آر ویٹنگ فار دیئر مسایا۔ تو ایک وقت میں ایک یہودی کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ میں ہوں مسایا، اور وہ ہوگا المسیح الدجال، جھوٹا مسیح، اور اس کو قتل کریں گے اصل مسیح عیسیٰ ابن مریم آ کر، آسمان سے اللہ تعالیٰ انہیں نازل فرمائے گا، اور ظاہر بات ہے اس دجال کی قوت کو کوئی ختم نہیں کر سکے گا۔ حضرت عیسیٰ کے جن کا وجود ہی ایک معجزہ تھا، جن کی پوری زندگی معجزہ تھی، جن کو عظیم ترین معجزے دیے گئے تھے، انہی کے ہاتھوں وہ دجال جو ہے وہ ہلاک ہوگا، برباد ہوگا، اور یہودیوں کو جو آخری سزا ملنی ہے، سزا استیصال، عذاب استیصال جو ملنی ہے، وہ انہی کے ہاتھوں ملے گی۔ انہی کے رسول تھے، جیسے سب رسولوں کی نگاہوں کے سامنے ان کی کافر قومیں برباد ہوئی ہیں، حضرت موسیٰ کے سامنے آل فرعون غرق ہوئے ہیں، حضرت نوح کی نگاہوں کے سامنے پوری قوم بسمیت ان کے ایک بیٹے کے وہ غرق ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، حضرت ہود کے سامنے جو ہے وہ قوم عاد تباہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، حضرت صالح کے سامنے ان کی نگاہوں کے سامنے قوم سمود جو تھی وہ برباد ہوئی کہ نہیں، حضرت عیسیٰ کے دست مبارک سے یہ برباد ہوں گے، اور گریٹر اسرائیل جو ان کا بنے گا ایک دفعہ بن جائے گا، لیکن پھر وہ گریٹر گریو یارڈ آف دی جیوز ثابت ہوگا۔ دنیا کے تمام یہودی کونے کونے سے کھدیڑ کر لا کر یہاں پر جمع کیے جائیں گے، اور پھر یہاں پر ان کا آخری خاتمہ ہوگا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن،
پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اور اقبال نے جو کہا، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی۔ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے، دل کی آنکھ، یہ آنکھ نہیں، دل کی آنکھ، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اور اسی لیے اقبال کا وہ شعر جواب شکوہ کا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اس اتمام کے دو ڈائمنشنز ہیں، ایک اتمام ہے نور توحید مکمل ہو گیا حضور کے زمانے میں، اس میں کوئی شک نہیں، اپنی جگہ پر، لیکن ابھی اس سے جگمگانے والا صرف ایک جزیرہ نمائے عرب ہی تھا نا۔ ابھی چین میں تو کوئی روشنی نہیں پہنچی تھی، یورپ میں کوئی نہیں پہنچی تھی، ہندوستان میں کوئی نہیں پہنچی تھی، لیکن تکمیل اور اتمام ایک اعتبار سے ہو گیا، لیکن وسعت کے اعتبار سے اس کی تکمیل اور اتمام ہونی ہے، اور وہ ہوگی قیامت سے قبل، جب کل روئے ارضی پر، کل عالم انسانیت پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو جائے گا جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آج سے 1400 برس قبل جزیرہ نمائے عرب میں غالب ہو گیا تھا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔